میں درخواست کروں گا ڈاکٹر فیصل نذیر صاحب کا استقبال کرے. بھائی جانیے ڈاکٹر فیصل نذیر صاحب بہت ہی قابل اسکالر، ابھی قطر میں بہت ہی اہم خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل نذیر صاحب یہ آپ کے علاقے کے لال ہیں، پھلبریا سے چل کر آئے ہیں. آپ لوگ زوردار تعریف ان کا استقبال کریں. بہت شکریہ بھائی جان. تو کسی نے کہا ہے کہ جو قومیں جوتے کو شیشے میں پیک کر کے بڑے بڑے شو روم میں، بڑے بڑے مال میں بیچتی ہو اور کتابوں کو بے وقت سمجھ کر کے روڈ پہ بیچتی ہو، وہ قوم یقیناً جوتا کھانے کے لائق ہے. تو دوستو آپ کو احتساب یہ کرنا ہے کہ آخری بار آپ نے بچوں کو کپڑوں پر جتنا پیسہ لگایا تھا 2000 3000 اتنے پیسے کی کتاب کب لائے تھے؟ آپ نے ان کو ڈکشنری موٹی موٹی خرید کے کب دی تھی؟ آپ نے ان کو اچھے اچھے ناولز، اچھی اچھی کتابیں، اچھے اچھے لوگوں کے قصے، جو لوگ بڑے بنے ان کی جو بایوگرافی ہوتی ہے، جو سوانح حیات کہتے ہیں. نثار صاحب نے مجھے قلم پیش کیا، مجھے اس پر اتنی خوشی ہوئی کیونکہ یہ صرف 10 روپے کا 20 روپے کا قلم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے کہ قلم سے، تعلیم سے بیداری آئے گی. اگر آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بہترین دین چاہتے ہیں، بہترین آخرت چاہتے ہیں، تو قلم کو پکڑیے. قلم کہا گیا ہے the pen is mightier than the sword، کہ قلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو تلوار میں نہیں ہوتی. آپ ایک شخص کو قتل کر دیں، کچھ سالوں بعد لوگ بھول جائیں گے اسے، بھائی ہو گیا تھا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں آپ قلم سے کتاب میں اس کے بارے میں غلط چیزیں لکھ دیں تو آنے زمانے تک جتنی نسلیں اس کتاب کو پڑھیں گی لوگوں کو پتا ہوگا. جیسا کہ آج کل ہم میر جعفر، میر صادق اور جو بھی اس زمانے میں تاریخ میں جن لوگوں نے دغا کیا ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ قلم سے ہی محفوظ رہ گئے کہ آج بھی لوگ ان پہ ملامت بھیجتے ہیں. تو کہا گیا کہ قلم کی طاقت یہ تلوار اور ایٹم بم سے زیادہ ہے. اکبر پیسے کی کمی کی وجہ سے اگر نہیں پڑھ رہا تو آپ میرے پاس لائیے، میں پڑھاؤں گا اسے. یعنی یہ ہمیں کیا پتا چلا کہ دنیا میں پڑھنے کے لیے، نیٹ کوالیفائی کرنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے پیسہ کا معاملہ بہت بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے کے مراحل ہیں. میں خود اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، نہایت غریب ہیں، ایک عام سے انسان ہے. ان کے 2 بچے نیٹ میں اتنے اچھے نمبرات لائے اور سرکاری طور پہ فری میں ان کی تعلیم ہو رہی. تو یقیناً اور اگر آپ اس طرح کے اچھے کورسز کرتے ہیں تو آپ کو ہر سطح پر سرکاری مدد ملتی ہے. یہاں تک کہ جمعیت علماء بھی جو پروفیشنل کورس کہتے ہیں ہمیں، ہے نا، ان میں بچوں کو اسکالرشپ دیتی ہے. آپ کے لوکل علاقے میں بہت سارے اسکالرشپ ہوں گے، اسٹیٹ کی اسکالرشپ ہوتی ہے، سینٹر کی اسکالرشپ ہوتی ہے. ان سب کے بارے میں جانیے. اور نثار صاحب سے میں یہ بھی بتاؤں کہ جب آپ اس طرح کے نوٹس بورڈ کا جگہ جگہ انتظام کر دیں تو وہاں پر بتائیں کہ یہ اسکالرشپ ہے، اس میں لاکھوں روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، آپ کو لینے والا چاہیے، ہے کہ نہیں.